بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، دس از اسامہ امتیاز۔ ویلکم ٹو مائی چینل جی کے ود اسامہ۔ امپورٹنٹ ایڈیم سیریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے ہوئے لال بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ لیٹس سٹارٹ آور ویڈیو۔ آج کی ویڈیو کا پہلا ایڈیم ہے ٹو برن ونز بوٹس، کشتیاں جلا دینا، واپسی کے تمام راستے بند کر دینا، یعنی کوئی ایسا سخت فیصلہ لینا کہ جس کے بعد آپ کے پاس آگے بڑھنے، کامیاب ہونے کے علاوہ کوئی دوسری آپشن باقی نہ بچے۔ یہ ایڈیم طارق بن زیاد کے ایک مشہور واقعے سے اخذ کیا گیا ہے، جب 711 میں طارق بن زیاد نے اپنی 7000 کی آرمی کے ساتھ سمندر کے راستے اسپین کو فتح کرنے کے لیے حملہ کیا تو جب لینڈنگ کے بعد طارق بن زیاد کی آرمی نے دیکھا کہ ان کے سامنے 1,00,000 کی آرمی کھڑی ہے تو وہ گھبرا گئے۔ اپنے سپاہیوں کو گھبراتے ہوئے دیکھ کر طارق بن زیاد نے ان کی موٹیویشن کے لیے ان کو کشتیاں جلانے کا حکم دیا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کے پیچھے سمندر ہے اور آپ کے سامنے دشمن ہے، اب آپ کے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اس آرمی کے ساتھ بہادری اور دلیری سے لڑیں اور فتح حاصل کریں۔ تو طارق بن زیاد کی اس کی موٹیویشن کے بعد طارق بن زیاد کی آرمی نے اسپین کی 1,00,000 کی آرمی پر فتح حاصل کی، یعنی اپنے آپ کو یا کسی بندے کو یا کسی کو بھی موٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی ایسا سخت فیصلہ کرنا کہ وہ کامیاب ہونے کے علاوہ کسی اور فیصلے یا کسی اور چیز کے بارے میں نہ سوچ سکے۔ فار ایگزامپل، I cannot take back my resignation as I have burned all my boats۔ اگلا ایڈیم ہے ٹو برن دا مڈ نائٹ آئل، سخت محنت کرنا، یعنی کوئی بندہ اگر دن رات دونوں وقت کام کر رہا ہے، دن کو بھی کام کر رہا ہے، رات کو بھی لیٹ نائٹ کام کر رہا ہے تو وہ ظاہری بات ہے سخت محنت کر رہا ہے۔ تو یہ ایڈیم پرانے زمانے میں جب الیکٹریسٹی، جب لائٹ بجلی نہیں ہوتی تھی تو لوگ بتیوں میں تیل ڈال کر روشنی کر کے اپنا کام چلاتے تھے، تو رات کے وقت اس روشنی میں جب کام کرتے تھے تو اس کی نسبت سے یہ ایڈیم بنایا گیا ہے ٹو برن دا مڈ نائٹ آئل، یعنی سخت محنت کرنا، ٹو ورک لیٹ ان ٹو دا نائٹ۔ فار ایگزامپل، ہی برنڈ دا مڈ نائٹ آئل نیئر دا ایگزامینیشن اینڈ کیم فرسٹ، کہ اس نے اپنے پیپرز کے نزدیک سخت محنت کی اور پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ نیکسٹ ایڈیم ہے ٹو بری دا ہیچٹ، یعنی دشمنی ختم کرنا، کسی لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے راضی ہونا، ایگری ہونا۔ یہاں ہیچٹ کو یعنی کہ کلہاڑی کو دشمنی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ اگر اس کو ہم بری کر دیں، دفن کر دیں تو جو لڑائی جھگڑا ہے وہ صلح میں بدل سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، لیٹ اس بری دا ہیچٹ اینڈ بی فرینڈز اگین۔ نیکسٹ ایڈیم ہے ٹو کال انٹو کویسچن، شک و شبہ کا اظہار کرنا، کسی پہ شک کرنا، یعنی جب کسی سے یا کسی چیز پر بندے کو کوئی شک ہوتا ہے تو بندہ اس کے متعلق بار بار کویسچنز کرتا ہے، مختلف قسم کے سوالات پوچھتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی چیز کو دیکھتے ہوئے یہ ایڈیم بنایا گیا ہے کہ کسی چیز یا کسی شخص کے بارے میں اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو اس ڈاؤٹ کو جب آپ نے کلیئر کرنا ہوتا ہے تو آپ بار بار اس سے کویسچن کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، they called the whole project into questions۔ نیکسٹ ایڈیم ہے ٹو کال اسپیڈ a spade، یعنی کھری بات کرنا، صاف گوئی سے کام لینا، حقیقت کا اظہار کرنا، جو چیز جیسی ہے اس کو ایز اٹ از ویسے ہی بیان کرنا، بے شک اگلے بندے کو بری لگتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ فار ایگزامپل، you will be offended if I call a spade a spade۔ نیکسٹ ایڈیم ہے کاٹ ریڈ ہینڈیڈ، رنگے ہاتھوں پکڑ لینا، موقع پر پکڑ لینا، کہ جو بندہ جرم سارا انجام دے رہا ہے اس کو اسی وقت جا کے اوپر سے پکڑ لینا۔ فار ایگزامپل، اسلم واز کاٹ ریڈ ہینڈیڈ بریکنگ انٹو دا ہاؤس۔ نیکسٹ ایڈیم ہے ہمارے پاس ٹو کیری دا ڈے، جیتنا، وکٹری حاصل کرنا۔ فار ایگزامپل، آور کرکٹ ٹیم کیریڈ دا ڈے ان دا ورلڈ کپ۔ نیکسٹ ایڈیم ہے ٹو کیری ویٹ، یہاں پر ویٹ وزن کی بجائے اہمیت کو شو کر رہا ہے۔ جب ہم نے کسی چیز کی
امپورٹنس کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، امپورٹنس شو کروانی ہے، تو ہم ایڈیم ٹو کیری ویٹ یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل یور آرگومنٹس کیری ویٹ ان دس میٹر. نیکسٹ ایڈیم ہے ٹو کیچ ایٹ اے اسٹرا، یعنی مصیبت میں کوئی ہلکا، کوئی بہت چھوٹے لیول کا سہارا ملنا، جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اور ڈراؤننگ کیچز ایٹ اے اسٹرا. نیکسٹ ہے ٹو کرائی وولف، ہاں مہا شور مچانا، جھوٹی مدد کے لیے پکارنا. اس کے لیے ہمارے پاس چرواہے والی کہانی ہے جس میں وہ گاؤں کے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے بار بار شیر آ گیا شیر آ گیا کا شور کرتا تھا، لیکن جب حقیقت میں شیر آ گیا تو گاؤں والے لوگ اس کی بات پر یقین نہ کر سکے اور کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہ گیا. اس کے لیے سینٹینس ہے ہمارے پاس نو بڈی کیم ٹو ہیلپ ہیم ایز ہی واز ان دا ہیبٹ آف کرائنگ وولف. نیکسٹ ایڈیم ہے ٹو کمپیئر نوٹس، خیالات کا تبادلہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کرنا. فار ایگزامپل وی میٹ آفٹر دا ایگزامینیشن ٹو کمپیئر نوٹس آن ہاؤ ویل وی ہیڈ ڈن. نیکسٹ ایڈیم ہے ٹو کٹ آ سوری فگر، ناکام ہونا، شرمندہ ہونا، کوئی ایسا کام یا ایسی بات کرنا کہ جس کی وجہ سے آپ کو لوگوں کے سامنے شرمندگی ہو. فار ایگزامپل شی کٹ اے سوری فگر ان دا پریزنس آف ہر اگلی ہسبینڈ. نیکسٹ ایڈیم ہے ٹو ڈائی ان ہارنیس، کام کرتے ہوئے مر جانا، یعنی کسی بندے کا جو پیشہ ہے، جو اس کا آکوپیشن ہے، وہ اپنی اس جاب کے دوران اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ایڈیم ٹو ڈائی ان ہارنیس. فار ایگزامپل مائی گرینڈ فادر واز ویری ہارڈ ورکنگ اینڈ بریو اینڈ ہی ڈائیڈ ان ہارنیس. نیکسٹ ایڈیم ہے ٹو ڈو دا ٹرک، مقصد کا حصول، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو کام بھی کرنا پڑتا ہے اس کے لیے ایڈیم یوز ہوتا ہے ٹو ڈو دا ٹرک. فار ایگزامپل دا کی ڈیڈ دا ٹرک اینڈ دا ڈور واز اوپنڈ. نیکسٹ ایڈیم ہے ٹو ایٹ اے ہمبل پائی، غلطی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جانا، ذلت آمیز طریقے سے ہار مان جانا، اپنی غلطی کو ماننے پر مجبور ہو جانا. فار ایگزامپل ایٹ لاسٹ دا پراؤڈ انڈین آرمی ہیڈ ٹو ایٹ اے ہمبل پائی ان دا 1965 وار. نیکسٹ ایڈیم ہے ٹو اینڈ ان اسموک، بیکار جانا، رائے گاں جانا، ناکامی پر ختم ہونا. کوئی کام شروع کیا گیا لیکن وہ مکمل نہ ہو سکا، اس میں کامیابی نہ مل سکی. فار ایگزامپل all his efforts to start a new business ended in smoke. جس طرح کوئی انسان جو سگریٹ پیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ الٹا خود کو کوئی فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچاتا ہے، اپنے آرگنز کو بیکار کر لیتا ہے. نیکسٹ ایڈیم ہے ٹو فیس دا میوزک، یعنی اپنے اعمال کا سامنا کرنا، اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتنا. فار ایگزامپل he has been cheating the public for years and now it's time for him to face the music. نیکسٹ ایڈیم ہے ٹو فائٹ ٹوتھ اینڈ نیل، پوری طاقت سے، تن من سے، دل و جان سے، یعنی کسی مشکل سے نکلنے کے لیے یا کوئی کام کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دینا، اپنی طرف سے پوری ہمت سے کام کرنا. ٹو فائٹ ٹوتھ اینڈ نیل. فار ایگزامپل we should fight tooth and nail for our rights. نیکسٹ ایڈیم ہے ٹو فال فلیٹ، ناکام رہنا، بے نتیجہ رہنا، بے اثر رہنا. فار ایگزامپل my advice fell flat on his ears. نیکسٹ ایڈیم ہے ٹو ہیو کولڈ فیٹ، خوف زدہ ہونا، ڈر جانا. یہ قدرتی عمل ہے کہ جب انسان کسی خوفناک چیز کو دیکھتا ہے تو اس کا جو اعصابی نظام ہے وہ متاثر ہوتا ہے، جس سے اس کے پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل he had cold feet at the sight of a snake. نیکسٹ ایڈیم از ٹو feather one's nest، ناجائز ذرائع سے پیسہ کمانا. اپنی آنے والی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے کسی غلط طریقے سے یا اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیسہ بنانا، دولت اکٹھی کرنا. ٹو feather one's nest. فار ایگزامپل in the previous regime most of our dishonest leaders
feathered their nest and became rich. Next idiom is to fish in troubled water. नामवाफक सूरत हाल से फ़ायदा उठाना, खतरनाक सूरत हाल से फ़ायदा उठाना। अपने आप को किसी ऐसी सूरत हाल में, किसी ऐसे काम में अपने फ़ायदे के लिए उलझा लेना, फंसा लेना कि जिससे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आवर पॉलिटिशियंस फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स व्हेन द कंट्री इज़ इन डिफ़िकल्टी। नेक्स्ट इडियम इज़ टू फ्लॉग और डेड हॉर्स। बेनतीजा कोशिश करना, फजूल जदोजहद करना। जिस तरह मरे हुए घोड़े को कोड़े मारने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता, इसी तरह अपनी तवानाइयाँ, अपना वक्त किसी ऐसे मकसद के लिए इस्तेमाल करना, ज़ाया करना कि जिसका हसूल मुमकिन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, ही कीप्स ट्राइंग टू गेट हिज मैन्यूस्क्रिप्ट्स पब्लिश्ड, बट आई थिंक ही इज़ फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। नेक्स्ट इडियम इज टू गिव ईयर टू, तवज्जो देना, ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट गिव ईयर टू योर एल्डर्स एडवाइस। नेक्स्ट इडियम इज टू गिव द डेविल हिज ड्यू, बुरे शख्स को भी उसका हक देना। यानी कि अगर कोई ऐसा बंदा है कि जो बहुत बुरा है, तो अगर उसमें कोई अच्छाई है, कोई पॉजिटिव क्वालिटी उसकी है, तो उस चीज़ को तस्लीम करना, उसको मानना। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ नोटोरियस ड्रंकर्ड, but give the devil his due, he is very honest. Next idiom is to grease the palm of a person, रिश्वत देना, यानी अपनी फेवर के लिए, नाजायज़ फेवर के लिए किसी बंदे को कोई पैसे देना या कोई भी गिफ्ट या किसी भी सूरत में उसको खुश करना। That is called to grease the palm of a person. For example, he greased the palm of the policeman and won his favor. नेक्स्ट इडियम इज टू गो ऑन फूल्स इरान, नाकाम मुहिम, बेमकसद सफ़र। यानी किसी ऐसे सफ़र पर या किसी ऐसे मकसद के लिए निकल जाना जिसकी कामयाबी की तवक्को ना हो, जिसका कोई मकसद ना हो। फॉर एग्जाम्पल, ही सर्च्ड हिज लॉस्ट चाइल्ड विदाउट द पुलिस हेल्प, इट वाज अ फूल्स इरान। नेक्स्ट इडियम इज टू गर्ड अप वंस लाइन्स, कमर कस लेना, किसी अमल के लिए तैयार हो जाना, कमर बांध लेना। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू गर्ड अप देयर लाइन्स नियर द एग्जामिनेशन एंड स्टडी एट लेट नाइट। नेक्स्ट इडियम इज टू गो हैंड इन हैंड, साथ साथ चलना, टू अकम्पनी ईच अदर, यानी दो कामों का, दो चीज़ों का इकट्ठे मुकम्मल होना या इकट्ठे एक साथ होना। फॉर एग्जाम्पल, राइट्स एंड ड्यूटीज गो हैंड इन हैंड। नेक्स्ट इडियम इज टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, अपना उल्लू सीधा करना, खुद गर्ज होना, अपना काम निकलवाना, दूसरों की परवाह ना करना। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन इन पाकिस्तान हैज़ हिज ओन एक्स टू ग्राइंड। जी व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने मज़ीद 30 इंपॉर्टेंट इडियम्स को डिस्कस किया। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।